بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیبی العالی القدری العظیمی الجاہ و علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ ترجمہ: اے اللہ عز و جل، ہم پر علم و حکمت کے دروازے کھول دے اور ہم پر اپنی رحمت نازل فرما، بے شک اے عظمت اور بزرگی والے رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قیامت کے روز حسرت۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، سب سے زیادہ حسرت قیامت کے دن اس کو ہوگی جسے دنیا میں علم حاصل کرنے کا موقع ملا مگر اس نے حاصل نہ کیا، اور اس شخص کو ہوگی جس نے علم حاصل کیا اور دوسروں نے تو اس سے سن کر نفع اٹھایا لیکن اس نے نہ اٹھایا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہمارا موضوع ہے بیوٹی آف اسلام، یعنی اسلام کی خوبصورتی۔ اسلام ہمارا کتنا پیارا مذہب ہے، کتنا پیارا دین ہے، اور ہم تو بہت ہی خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنا دین عطا کیا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کے پیارے ہیں، اور یہ سب ہمیں ان کی برکتوں سے ملا ہے۔ ہمارے پیارے دین اسلام کی خوبصورتی اور ان کے دین اسلام کی خوبصورتی 5 ستونوں پر قائم ہے۔ ارکان اسلام میں ہیں۔ صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ پاک کے سوا کوئی معبود نہیں اور کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے خاص بندے اور رسول ہیں۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ دینا۔ نمبر 4، حج کرنا۔ اور نمبر 5، رمضان کے روزے رکھنا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج جو موضوع ہے ہمارا بیوٹی اور آف اسلام، اس میں ایک بہت مین اور خاص چیز آج آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ہمارے دین اسلام میں ہمارا چھوٹے سے چھوٹا بچہ، رب تعالیٰ نے اس کو اتنی طاقت عطا کی ہے کہ اس کا مقابلہ انگریزوں کے ایک بڑے سے بڑے سائنسدان نہیں کر سکتے۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو جب اس دنیا میں پیدا کیا ہے، جب کسی بھی مسلمان کے گھر ایک چھوٹا سا بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اور اس اذان کا مطلب کیا ہے، اور اس اذان میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے اللہ اکبر، اس کے معنی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ ایک مسلمان کے بچے کو پہلے دن یا دوسرے دن ہی اس کے دماغ میں، اس کے برین میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اس پوری کائنات کا مالک اللہ ہے اور اللہ سب سے بڑا ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ اور اس کے علاوہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کے معنی ایک مسلمان کے بچے میں اس کے برین میں اس چیز کو ڈال دیا جاتا ہے کہ حی علی الصلاح، فلاح کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ اور فلاح کی طرف آؤ۔ یہ اذان کی بدولت ایک چھوٹے سے چھوٹے مسلمان بچے کے ذہن میں ڈال دیا جاتا ہے۔ وہ بچپن سے ہی یہ سیکھ لیتا ہے کہ اس پوری کائنات کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور اس پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور ہمیں ہماری فلاح، ہماری نجات اور ہمارا سب کچھ جو چیز ان کا ذریعہ ہے وہ دین اسلام ہے، اور دین اسلام کا اہم رکن نماز ہے، اور اسی سے ہی ہمیں فلاح اور نجات ملے گی۔ لیکن اس کے مقابلے میں آپ یہ دیکھیے کہ ایک یعنی مغربی ممالک کا کوئی بھی انگریز سائنٹسٹ ہے، وہ اپنی پوری زندگی اس چیز میں گزارتا ہے اور نئے نئے تجربات کرتا رہتا ہے، نظریات اور مفروضات پیدا کرتا جاتا ہے، یعنی وہ پوری زندگی اس چیز میں گزار دیتا ہے کہ یہ کائنات کس نے بنائی ہے،
اس کائنات کی چیزوں کو کس نے بنایا ہے، وہ ہر چیز پہ ریسرچ کر رہا ہے، لیکن اسے اس چیز کا پتہ موت تک بھی نہیں ہوتا کہ یہ پوری کائنات کس نے بنائی ہے۔ حالانکہ آپ اس کے مقابلے میں ایک بچے کو، مسلمان کے ایک بچے کو دیکھ لیجئے، اگر آپ اس سے پوچھو گے کہ یہ کائنات بچے کس نے بنائی ہے، یہ دنیا کس نے بنائی ہے، تو وہ فوراً کہے گا اللہ نے۔ اور اس کے مقابلے میں اگر آپ کسی بھی انگریز کے بڑے سے بڑے ماہر کو بھی، یا کسی سائنٹسٹ کو، سائنسدان کو، اس سے بھی اگر یہ آپ سوال کریں کہ یہ دنیا کس نے بنائی ہے، تو وہ اس کے بارے میں الگ الگ مفروضات، نظریات قائم کرے گا کہ اس دنیا کے بنانے میں پہلے یہ ہوا ہے، پہلے وہ ہوا ہے، اچھا میں کوئی تجربہ کروں گا، اس کے ذریعے میں آپ کو بتاؤں گا، یا ہم نے اپنی اتنی کتابیں لکھی ہیں اس میں ان کے بارے میں بتایا ہے، لیکن وہ آخری حد تک چلا بھی جائے تو اسے اس چیز کا علم نہیں کہ یہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے۔ بس وہ یہ کہتا ہے کہ ہاں اس دنیا کا بنانے والا کوئی ہے، اس دنیا کا بنانے والا کوئی ہے، لیکن اسے اس چیز کا علم ہی نہیں ہے کہ یہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے، یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی۔ تو اس چھوٹی سی مثال کو آپ لے لیجئے کہ ہمارا اسلام، ہمارا دین کتنا پیارا دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو اتنا بختور بنایا ہے۔ ایک طرح سے آپ دیکھیے نا کہ جیسے جب کسی کو کوئی خزانہ ملتا ہے تو اس خزانے کو کیا کرتے ہیں؟ اس خزانے کو زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ ایک خزانہ ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو اس طرح بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جب میرا بندہ کوئی فوت ہوتا ہے تو اسے پاک صاف کر کے، اسے جب آپ میری طرف بھیجتے ہو تو اسے پاک صاف کرو، اسے بطور کفن نیا لباس پہناؤ، اسے خوشبو لگاؤ اور پھر اسے زمین میں دفن کر دو۔ جب ایک مسلمان کو اس طرح سے اس کا نماز جنازہ پڑھایا جاتا ہے دعاؤں کے ساتھ، اور پھر اسے پاک صاف کر کے، خوشبو لگا کے، کفن کا نیا لباس پہنایا جاتا ہے اور اسے زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے، تو ہم تو مسلمان ہیں نا، ہم اللہ تعالیٰ کا خزانہ ہیں، اور ہمیں زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے، اور ہم اپنے رب تعالیٰ سے ملنے کے لیے جو ہے ہمیں اس موت کے اس سے گزرنا پڑتا ہے۔ آپ دیگر مذاہب کو بھی دیکھ لیجئے، جیسے کاغذ ہے، کچرا ہے، کوئی اور چیز ہے تو اس کو جلایا جاتا ہے، ان کو جلا دیا جاتا ہے۔ تو آپ ایسی چیزوں کو دیکھو، تو رب تعالیٰ نے ہمیں اس چیز سے بچا لیا ہے، ہم بختور ہیں، اور ہمیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے ہم اتنے بختور ہیں کہ بہت سے جو پیغمبر گزرے ہیں انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کی ہے کہ یا اللہ عز و جل ہمیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں اٹھا۔ ان میں سب سے جو زیادہ جن کا نام ہے وہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کا ہے۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا کہ اللہ عز و جل مجھے پیارے نبی کا امتی بنا دے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کو تو اتنا بڑا درجہ دیا تھا، وہ تو پیغمبر ہیں، انہیں کیا ضرورت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ سوال کرنے کی؟ لیکن انہیں معلوم تھا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے محبوب ہیں، تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کا درجہ کتنا ہوگا۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے، ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے، اور ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے کہ جس سے رب تعالیٰ نے ہمیں جو درجہ دیا ہے، جو مقام دیا ہے، بروز قیامت ہمیں اپنے اللہ عز و جل کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور مجھے دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنے نور سے روشن کر دے کہ ہم اپنے پیارے دین اسلام کو سمجھ سکیں، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ راستہ دکھائے، اس راستے پہ ہمیں جانے کی توفیق عطا فرمائے جس میں میرا رب راضی ہو، اس کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہوں۔ اور یہ وہی راستہ ہے، دین اسلام کا راستہ ہے، جس پر چل کر ہم اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کر سکتے ہیں، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کر سکتے ہیں کہ بروز قیامت وہ ہماری شفاعت کریں گے۔ ہم تمام مسلمان، ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں، کوئی بھی بندہ
سینہ ٹھوک کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اتنے اچھے عمل کیے ہیں اور میں فوراً جنت میں جاؤں گا۔ آپ کسی بھی مسلمان سے پوچھ لیجئے، ہر بندہ شرمندہ ہو کر یہی کہے گا نہیں میرے تو ایسے کوئی بھی اعمال نہیں ہے۔ اگر ہم کسی طرح سے نیکی کے کوئی اعمال کر بھی لیتے ہیں تو شیطان ہمیں ان کو ضائع کرنے کے لیے اتنا یعنی تگ و دو میں لگا ہوا ہوتا ہے کہ یہ بندہ کہیں نہ کہیں اپنی اس نیکی کی بات کر لے اور پھر جو ہے اس کی نیکی ضائع ہو جائے۔ تو شیطان کے واروں سے ہم بالکل نہیں بچ سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں دین کا پیارا راستہ دیا ہے اور اس راستے میں ہمیں کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے۔ ہم نے ان کے راستے پر جانا ہے، ہم نے ان کی سنتوں پر عمل کرنا ہے، ہم نے ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا ہے۔ جب ہم اس راستے پر چلیں گے تو انشاءاللہ عز و جل پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک جس راستے پر ہوں گے ہم ان کے پیچھے پیچھے جاتے جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے گا اور ہمیں جہنم کی آگ سے نجات عطا فرمائے گا، اور انشاءاللہ عز و جل ہم اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے پیچھے۔ اور یہ تمام امت مسلمہ کے لیے میری یہی دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سب کو اپنے قہر، اپنے عذاب اور اپنے غصے سے بچا، اور ہم سب کو امت مسلمہ کو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جنت الفردوس عطا کر دے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر میرا یہ بیان آپ لوگوں کو اچھا لگا ہو تو کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے، اگر کہیں پر کوئی غلطی ہوئی ہو تو میری اصلاح فرمائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔